ينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريد فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق صدق الله العظيم. یوم التلاق قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ملاقات کا دن. طلاق، لقا یلقی، تلقا یلقی، یہ ملاقات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یوم الطلاق سے مراد وہ دن جب بندے اپنے رب سے ملاقات کریں گے. قرآن مجید میں قیامت کے لیے کئی الفاظ آئے ہیں، قیامت کے کئی نام ہیں. ان میں سے ایک پیارا سا نام یہ بھی ہے، یوم الطلاق، ملاقات کا دن ہے. رفیع الدرجات، رفیع الدرجات بلندیوں والے، ذو العرش، عرش کا مالک، عرش والے. اچھا، آج والی آیت میں روح، الروح کا جو لفظ آیا ہے، یہ اس آیت میں الروح سے مراد اللہ کی وحی اور اللہ کی نبوت و رسالت کا منصب ہے. اس آیت میں، آج کے سبق کی آیت میں، الروح انسان کی روح کے لیے نہیں ہے. الروح سے مراد اللہ کی وحی ہے اور اللہ کی نبوت و رسالت کا منصب ہے. اور ایک اور خاص بات آج کی آیات کی یہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت جو تلاوت کی اس میں رزق کا لفظ آیا، رزقاً. یہاں رزق سے مراد بارش ہے، یہاں رزق سے مراد بارش ہے. جو عام معنی مفہوم میں آپ رزق سمجھتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. آیات کا ترجمہ آپ سن لیجیے. اللہ نے توحید کی دلیل دیتے ہیں. توحید کی دلیل ہے آج کا سبق. اللہ نے فرمایا هو الذی، اللہ تو وہ ہے، یریکم آیاتہ، تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. اللہ تو وہ ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ ہے اللہ جو تمہارے لیے آسمان سے بارش برساتا ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُرِيدُ، اور اللہ کی اس نصیحت سے وہی بندہ نصیحت حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لہذا تم سب دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے اللہ کو پکارا کرو. تم سب دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے اللہ کو پکارا کرو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تمہارے اس عمل سے کافروں کو تکلیف بھی ہو جائے، تمہارے اس عمل سے کافروں کو تکلیف بھی ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم مخلص ہو، اپنے اخلاص کو جاری رکھو. اچھا، رفیع الدرجات وہ بلندیوں والا رب ہے. ذو العرش، عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ وحی کو نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر. یا دوسرا ترجمہ اس کا ہے، وہ منصب نبوت عطا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ وحی کے ذریعے یا اپنے منصب نبوت میں ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے، ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے. یہ آج کی آیات کا ترجمہ تھا. اچھا، آج کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کی دلیل دی ہے. اس سے پہلے مشرکین کی کچھ باتوں کا ذکر کل آپ سن چکے ہیں. جب ان کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے
وہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. جب ان کو کوئی شرکیہ کام ان سے کروایا جاتا تھا تو بڑے خوش ہو جاتے تھے. اللہ فرمائے کمک لو مشرکین کو، کافروں کو کمک لو، اتنا تو سوچو کہ دنیا میں کئی نشانیاں تم کو دکھاتا ہوں، اور میری ان نشانیوں کو تمہارے باطل معبود یا بت وغیرہ یہ ان کو بتا ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو بنا نہیں سکتے ہیں، ان کی تخلیق نہیں کر سکتے، وہ میرے ہیں. میرے ان نشانیوں میں سے ایک کائنات کے حیوانات، کائنات کے انسان، جنات، کائنات کے نباتات، یہ زمین، یعنی ان تمام کے لیے میں بارش کا انتظام کرتا ہوں، اور اس بارش کے ساتھ سب کا رزق وابستہ ہے. بارش کا ایک خوبصورت نظام اللہ نے بنایا، اس بارش کے نظام کے ساتھ انسانوں کا رزق وابستہ ہے. دیکھ رہے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں بارش کی وجہ سے، بارش نہیں طبیعت خراب ہے، بارش نہیں بیماریاں آتی ہیں، بارش نہیں ہے تو بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. اللہ فرمانے کہ میرے بارش کا انتظام ہی دیکھو جس سے کائنات کے تمام مخلوقات کے رزق کا انتظام کرتا ہوں. بارش کی وجہ سے پانی کا اسٹور ہونا، اس کی وجہ سے زمینوں کو پانی ملنا، پھر ان کی وجہ سے غلے اور فصلوں کا اگنا، پھلوں کا آنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بارش کے ساتھ منسلک کیا ہے. تو دلیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت سارے دلیل ہیں، ان میں سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے بندو صرف میرے نظام بارش پر غور کرو. میرا نظام بارش کتنا مضبوط ہے، جس کی وجہ سے میں کائنات کی تمام چیزوں کو رزق عطا کرتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے اس عمل سے، میرے اس کام سے، میرے اس انتظام سے میرا وہ بندہ نصیحت حاصل کرتا ہے جو میری طرف رجوع کرتا ہے، منیب، جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، جو میری طرف متوجہ ہونے والا ہے. میرا وہ بندہ اس خوبصورت نظام سے نصیحت حاصل کرے گا جو مجھے رب مان کر میری طرف آتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا جب بات تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بڑی دلیلیں ہیں، اس کے بڑے نشانات ہیں اس کے لیے، تو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لہذا مخلص بن کر اللہ کو پکارا کرو، اپنے ایمان کو خالص بنا کر، توحید کے یقین کے ساتھ، رسالت کے طریقے پر، آخرت کے عقیدے کی جو مطابق اللہ کو پکارا کرو. یہ یقین، یہ حضور کا طریقہ، یہ وہ اخلاص ہے جس کا قرآن میں مجھے اور آپ سے اللہ مطالبہ کرتا ہے. اخلاص کیا ہے؟ کام کو، امر کو اللہ کے لیے کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. حضور کا طریقہ نہیں تو وہ کام مخلص نہیں ہوتا. حضور کا طریقہ ضروری ہے. اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو تم دیکھتے ہو کہ کائنات میں میرے علاوہ یہ کام کوئی کرنے والا نہیں ہے. بارش کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، رہنے سہنے کا انتظام ہے، سورج چاند ستارے ہیں، یہ سارا نظام میں نے چلایا. لہذا اخلاص کے ساتھ مجھے پکارا کرو، اور تمہارے اس عمل سے کافروں کو تکلیف ہو جائے تو ہونے دو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر یہ کافر تمہیں برا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، جنہوں نے کس کو اچھا سمجھا ہے، انہوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، تم تو میرے بندے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بیان کیا، رفیع الدرجات ذو العرش، وہ عرش والے ہیں اور بلندیوں والا رب ہے. یلقی الروح، وہ اللہ وحی کو نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر، یعنی نبوت و رسالت کے لیے چن لیتا ہے، یا منصب رسالت جس کو عطا کرتا ہے. تو وہی کو اللہ نے روح کہا ہے، وہی کو اللہ نے روح کہا ہے. یاد رکھو انسان کا جسم ہے، اس کی ضروریات الگ ہے، انسان کی روح کی ضروریات الگ ہیں. اور وہی کو روح کر کے اللہ نے یہ بتایا کہ وہی انسان کی روح کا علاج ہے. وہی کیا ہے؟ وہی ہماری روح کا علاج ہے، وہی ہماری روح کی غذا ہے. قرآنی تعلیم، آسمانی وہی جو اللہ کرتے ہیں، اس وحی کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں اس پر وحی نازل کروں، یا جس کو چاہوں میں نبوت و رسالت کے رزق چنوں، تاکہ میرے بندے کیا کریں؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ،
تاکہ یہ ملاقات کے دن کے آنے سے لوگوں کو ڈرائیں. یعنی عقیدہ آخرت کو اللہ نے بیان کیا، عقیدہ قیامت کو بیان کیا کہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت پہ جانا ہے، اور اللہ نے قیامت قائم کر کے سب سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے. سب کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اس ملاقات کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے تیار کر کے جانے والا ہی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ اور سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، معاف فرما دے. یا اللہ اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت چاہتے ہیں، سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین باران رحمت کی عطا فرما، اپنے رحمتوں سے نواز دے، اپنے عذاب کے دروازوں کو بند کر دے. یا اللہ پورے ملک پر باران رحمت نازل فرما. یا اللہ اپنے بندوں پر بھی رحم فرما، اپنے مخلوقات پر بھی رحم فرما. یا اللہ اپنی زمین پر بھی رحم فرما.